ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی خبریں. آئیے ملک کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. ڈی نے نیشنل ہیرالڈ اخبار کے دفتر سمیت 10 مقامات پر چھاپا مارا ہے. حال ہی میں کانگریس پارٹی کی رہنما سونیا گاندھی سے پوچھ گچھ کی گئی تھی. بتایا جاتا ہے کہ ای ڈی نے سونیا گاندھی سے 3 دنوں میں تقریباً 100 سوالات پوچھے تھے. دارالحکومت دہلی میں منکی پاکس کا تیسرا کیس درج کیا گیا ہے. راجیہ سبھا میں وزیر صحت نے یہ جانکاری دی. اس سے پہلے کیرل میں اس وائرس سے متاثر مریض ملے اور متاثرین کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے. 1 اگست کو راجیہ سبھا نے کل بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے نظام یعنی قانونی سرگرمیوں کی ممانعت ترمیمی بل 2022 کو اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان صوتی ووٹ سے منظور کر لیا ہے. اس طرح کل اس بل کو پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے. لوک سبھا میں پہلے ہی اس بل کو منظوری مل چکی ہے. قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے گزشتہ روز بھوپال اور رائسین سے حافظ انس اور زبیر منصوری کو داعش کے ساتھ رابطے کے شبے میں حراست میں لے لیا تھا، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا. اس سلسلے میں مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا کہ حراست میں لیے گئے نوجوانوں کا دولت اسلامیہ تنظیم سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک نے آج اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ اور کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک نے الزام عائد کیا کہ ان کے کیس کی تحقیقات ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. جنوبی شہر حیدرآباد کے شمشاباد میں واقع مسجد خواجہ محمود کے انہدام پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان نے کہا کہ تلنگانہ حکومت یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے نقش قدم پر چل رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 2014 کے بعد سے TRS پارٹی نے ریاست میں متعدد مساجد کو منہدم کیا اور قبرستان کو بھی نقصان پہنچایا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کی زیر قیادت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 2014 سے زیر التوا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈ حاصل کیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 20 جون کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، جو آج سنایا گیا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے علاقے میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے پاکستانی فوجی ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے، جس میں اعلیٰ عسکری حکام سوار تھے. بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائی میں مصروف پاکستان فوجی کا ہیلی کاپٹر پیر کے روز لاپتہ ہو گیا تھا، جس میں کور کمانڈر سمیت 6 افراد سوار تھے. القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا. ایمن الظواہری کو CIA نے افغانستان میں ڈرون حملے کے ذریعے نشانہ بنایا، جس میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. 5 میچوں کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی اور سیریز میں 1-1 کی برابری حاصل کر لی. ناظرین، آج کے خبر نامہ میں اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.